الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ماہ مقدس میں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ اور مصطفیٰ کی رضا ہو، اور یہ پاکیزہ مہینہ ہے اور اس میں اپنی بخشش کروا لینی چاہیے۔ اگر اس مہینہ میں ہم اپنی بخشش نہ کروائیں تو کب کروائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مقدس میں معمولات، آپ کا یہ معمولات تھا۔ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، اور آپ مزید فرماتی ہیں حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبادت کے ساتھ آپ دعاؤں کا بھی اہتمام فرماتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو ماہ رمضان المقدس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو اس ماہ مقدس میں اللہ سے سوال کرتا ہے تو سائل کو عطا کیا جاتا ہے بلکہ محروم نہیں کیا جاتا۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور آپ سب سے بڑے سخی تھے اور آپ سب سے بڑا جود کرنے والے تھے۔ جود کہتے ہیں سخاوت کو۔ پھر ایک مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اللہ جود ہے، یعنی سب سے بڑی سخاوت کرنے والا میرا رب ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم میں سے سب سے زیادہ میں سخاوت کرنے والا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو سخاوت کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے، قرآن و حدیث کا پیغام لوگوں میں عام کرتا ہے۔ سرکار نے اس کو سخاوت کہا ہے، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس کو آقا علیہ السلام نے سخاوت کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے آتے اور آقا علیہ السلام سے ملاقات کرتے، آقا علیہ السلام قرآن پاک پڑھتے، سیدنا جبریل علیہ السلام قرآن سنتے۔ سبحان اللہ، وہ لمحات کیسے ہوں گے خوبصورت جب آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوں گے اور سیدنا جبریل علیہ السلام قرآن سنتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔